السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہم صلی علی محمد و علی آواز بلند درود پڑھیں محمد اللہم صلی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا ہے رب کائنات میں صدقے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ تمام مومنین و مومنات کا شریک ہونا پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں پروردگار برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ آج ہماری وطن کی آزادی سے منسوب دن ہے، دعا کیجئے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے ملک ارض پاکستان کی نظریاتی اور ظاہری سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ اس ملک کے تمام اداروں کو، اس ملک کے چلانے والوں کی توفیقات میں پروردگار اضافہ عطا فرمائے۔ پروردگار ان کی صلاحیتوں اور خلوص میں اضافہ عطا فرمائے۔ پروردگار اس ارض پاک کی نوجوان نسل کو بہترین مستقبل عطا فرمائے۔ پروردگار اس ملک میں ہمیشہ صدائے یا حسین گونجتی رہے، اس ملک کی آنے والی نسلوں کو محب محمد و آل محمد قرار فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شامل فرمائے، آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، آپس میں مومنین کو اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ اس عشق آل محمد کو، مودت آل محمد کو، عزائے آل محمد کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمان فرمائے۔ آواز بلند درود پڑھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، حدیث قصہ کے عنوان پر یہ آج کی ہماری 5ویں نشست۔ گزشتہ
4 شبوں میں جو گزارشات، جو عرائض آپ حضرات کے گوش گزار کی، امید ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ موجود ہوگا۔ کل جہاں بات تمام کی تھی وہیں سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک مربوط سلسلہ ہے، ایک مسلسل ذکر ہے، اور اس وجہ سے میں یقیناً اسے ذہن میں رکھنا آسان ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے پیوست ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے۔ کل بات کی تھی کہ حدیث قصہ کے واقعے کا جو واقعاتی آغاز ہے وہ یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ در اقدس پر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے آغاز ہوتا، کیونکہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث قصہ کے واقعے کا آغاز کوئی ذوف بنا ہے۔ تو اس عظیم مقدس مطہر اجتماع کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ اس ذوف سے آگہی حاصل کی جائے جس کی بنیاد میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ بات پہنچ رہی ہے ناظرہ؟ تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اس سے پیچھے جائیں۔ تو کل میں نے آپ سے التماس کی تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ حدیث قصہ ہے یہ واقعات مباہلہ کے تسلسل میں ہے۔ مباہلہ کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ اہل نجران سے، نصارہ سے سرکار ختمی مرتبت کا وہ علمی مناظرہ، وہ علمی گفتگو، اور پھر وہ تمام ہو گئی، اور اس کے بعد پھر میدان میں جایا گیا۔ ان دونوں کے درمیان ہے حدیث قصہ۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو اس کا مطلب ہے وہ جو بھی ذوف ہے اس کا تعلق اس پہلے حصے سے ہے مباہلہ کے، کہ جو سرکار ختمی مرتبت کا ان اہل نجران سے گفتگو رہی۔ اگر ہمیں یہ ذوف پہچاننا ہے تو ہمیں اس سلسلہ گفتگو کا اختتام دیکھنا پڑے گا، کیونکہ علماء نے لکھا سرکار وہاں سے اٹھے اور سیدھے در سیدہ پہ تشریف لے آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ذوف ہے وہ اس واقعے کے اختتام سے تعلق رکھتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ چونکہ تاریخ میں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، تاریخ میں آپس میں مغالطہ ہے، ایک روایت ملتی ہے، ایک اس کے سامنے دوسری روایت مل جاتی ہے، ایک روایت پر اطمینان ہونے جاتا ہے، ایسے میں کوئی حوالہ اٹھا کر لے آتا ہے، ایک دوسری روایت دکھا دیتا ہے۔ تاریخ کا مسئلہ یہ ہے، مگر الحمدللہ رب العالمین، غالباً اگر میں نے پہلے یہ جملہ عرض کیا ہو میرے ذہن میں نہیں ہے، میں اکثر یہ لطیف جملہ عرض کرتا ہوں، تاریخ ان کا مسئلہ ہے کہ جنہوں نے دین کو کہیں ابن العوام سے لیا ہے، کہیں ابن کثیر سے لیا ہے۔ توجہ ہے جی؟ مگر جملہ تمام نہیں ہوا، توجہ چاہوں گا۔ ہم نے محمد و آل محمد کو راویوں کی روایتوں سے نہیں، قرآن کی آیتوں سے اخذ کیا۔ جزاک اللہ۔ توجہ اللہ محمد اللہ محمد یا جزاک اللہ۔ تو حضور معاملہ یہ ہے کہ اب اس لیے آسانی ہے کہ وہ جو واقعاتی اختتام ہے نا مباہلہ کے پہلے حصے کا، وہ قرآن کی آیت پر ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر ذوف کو تلاش کرنا ہے تو وہ پہلے حصے کے اختتامی لمحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا میں کہاں لے کر جا رہا ہوں، آپ کے ذہن میرے ساتھ رہیں گے، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں بحث کیا ہو رہی تھی، کل میں نے ایک نتیجہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بہرحال اس بات کو مد نظر رکھا جائے، حضور ہم سبھی آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم سب شیعان آل محمد ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی ثبوت کافی ہے، محرم ہے ہم عزاخانہ میں بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اب ایک دوسرے پہ اپنا عقیدہ ولایت ثابت کرنے کی یا عشق عزا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا سیاہ لباس پہن کے عزاخانہ میں ہونا اس بات کی دلیل ہے ہمارا تعلق آل محمد سے۔
اور شیعہ اسے نہیں کہتے جو دوسرے شیعہ پہ اپنی شیعت ثابت کر دے، شیعہ اسے کہتے ہیں جسے مولا قبول کر لے۔ توجہ ہمارے آزاد۔ تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھیں، اخلاق کو اپنے جگہ دیں، اخلاق کو اپنے باہم اپنے معاملات میں جگہ دیں۔ عقیدے کی بحثوں میں پڑے رہیں گے تو بس پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ آپ کو جو ضرورت ہے وہ اخلاق کی ہے۔ رسول نے اخلاق پہلے منوایا، بعد میں عقیدے پہ گفتگو کی۔ ضد کس بات پہ تھی نصارہ؟ وہ کہتے تھے صاحب نہیں، وہ بندہ نہیں ہے جسے آپ عبداللہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ عیسیٰ کی توہین اور تکثیر کر رہے ہیں، وہ ابن اللہ۔ یقیناً ان کا عقیدہ فاسد ہے، یقیناً ہماری نظر میں یہ کھلا شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکتب آل محمد کو ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے کوئی شک نہیں ہے کہ لم یلد ولم یولد۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی احباب نہیں ہے۔ تو حضور معاملہ یہ ہے کہ بہرحال غلط عقیدہ ہے، باطل ہے، نصارہ دین غلط ہے، باطل دین ہے، مگر کم از کم کیا ہے نا، ہے تو آسمانی مذہب، بہرحال خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، بہرحال جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، تو تھوڑا تو مارجن ہمیں بھی دینا ہی چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ گو کہ باطل عقیدہ ہے، ہماری نظر میں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، مگر ان کی بھی تو سنیے نا۔ وہ کہتے ہیں صاحب خود ہی بتاؤ، جس کی ٹھوکر پہ مردہ اٹھ جائے، میں توجہ چاہوں گا، جو بھوک مارے تو دائمی مریض کو بھی شفا مل جائے، جس کے چھونے سے مریض ٹھیک ہو جائیں، ایمان سے بتاؤ اسے اپنے جیسا کیسے مان لیں؟ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ ٹھیک ہے جو انہوں نے مانا ہے وہ بھی غلط ہے، مگر جو دوست مان لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ لہٰذا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ بحث ہو رہی تھی، جیسے ہی حضور انہوں نے نبی، جہاں اب میں آپ کو کل کی منزل سے کنیکٹ کر رہا ہوں اور آگے بڑھ کے ذوف پہچانتے ہیں، جیسے ہی انہوں نے سرکار رسول خدا سے اب یہاں اخلاق کی سرحد کو پھلانگانا، جیسے ہی سرکار ختمی مرتبت سے مخاطب ہو کے یہ کہہ دیا آپ عیسیٰ کے حق میں تکثیر کر رہے ہیں، اب یہاں پر مشیت الہی نے رنگ بدل لیا۔ اب دیکھیے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کر، اب ذوف پہچاننا ہے تو میری طرف توجہ رکھیے گا۔ اب پیغمبر اپنی طرف سے معاملے کو آگے نہیں بڑھا رہے، پہلے بھی قرآن آ رہا ہے، میں نے پہلے بھی کل کی مجلس میں فقل جب یہ پروردگار نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد بھی، تو اس سے مراد قرآن تھا کہ قرآن کی آیت ہے۔ اب مصطفیٰ اپنی طرف سے بات آگے نہیں بڑھا رہے، جو خدا کہتا ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پروردگار نے کہا حبیب اب ان سے بات نہیں ہوگی، اب ان سے کہہ دے، یہ علم آنے کے بعد بھی کٹ حجتی کرتے ہیں، چل اب ان سے کہہ دے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا، اب صدا دو۔ توجہ ہے جی؟ مصطفیٰ نے نہیں کہا صدا دیتے ہیں، اللہ نے کہا کہ صدا دو۔ توجہ ہے جی؟ شان امانت داری پیغمبر، جو سنا وہ کہہ دیا۔ اب مصطفیٰ سے اللہ بلوا رہا ہے، مصطفیٰ ان سے کہ صدا دو، رسول نے فرما دیا چلو پھر ندعو، صدا دیتے ہیں۔ پروردگار نے کہا ان سے کہہ ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لے کر آؤ۔ توجہ ہے حضرات؟ جو خدا نے کہا وہ مصطفیٰ نے کہہ دیا، نساءنا و نساءکم انفسنا، جو خدا بلواتا رہا مصطفیٰ بولتے رہے۔ اب اکٹھے ہو کر جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب، وہ تو تیاری کرنے چلے گئے، مصطفیٰ وہیں کھڑے ہیں۔ اب لطف آئے گا، دوستان میرا ساتھ دیں گے۔ ذوف پہ چاندنا نبی آیا کیوں تھا در سیدہ پر؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جیسے ہی پروردگار نے کہا ان سے کہہ دے بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں، کہہ تو دیا، وہ تو چلے گئے تیاری کرنے، مصطفیٰ وہیں کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ کیوں نہیں جاتے اپنے بیٹے لینے؟ جو بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ حضور ذوف پہچان ہے، مسئلہ خراب ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ نے جتنے بیٹے دیے تھے مصطفیٰ کو
وہ تو واپس لے چکا تھا. توجہ فرما رہے ہیں ذرا. جناب خدیجہ سے بیٹے دیے واپس لے لیے. ماریا قبطیہ کو بیٹا دیا واپس لے لیا. اچھا تعجب ہے اللہ نے یہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ ایک طرف بیٹے دے کر لے لیے اور میدان میں کھڑے ہو کر ندا دلوا دی. حضور دوست ساتھ ہیں کہ نہیں؟ جس خدا نے بیٹے واپس لیے اس نے کہا مصطفیٰ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا چلو پھر آ جاؤ ہم اپنے بیٹے لے کر تم اپنے بیٹے لے کر. آپ کو پتا ہونا کوئی دوست خدا نہ کرے خدا سب کی اولاد کو سلامت رکھے آپ کو پتا ہو اس کے بیٹے فوت ہو چکے ہیں آپ کہیں ملوائیں نا اپنے بیٹوں کو. توجہ ہے جی. سادہ سی بات ذہنوں کے لیے کرنے جا رہا ہوں. کسی کے بیٹے آپ کو پتہ ہے فوت ہو چکے ہیں آپ کو پتہ ہے فوت ہیں وہ چلے گئے. کسی کا بیٹا فوت ہونا بڑا جذباتی سا معاملہ ہے. آپ کہیں ملوائیے نا بیٹا لے کر آئیے نا بیٹا. سوچ سکتے ہیں اس کی کیا حالت ہوگی. سادے سے انداز میں عرض کروں وہ آپ سے بات سن کے جب آپ کے پاس سے جائے گا نا جس کیفیت میں جائے گا اسے ذوف کہتے ہیں. وہ جو ہے جناب بات پہنچ رہی ہے حضور. اللہ نے تو بلوا دیا ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹے. نصارہ چلے گئے مصطفیٰ وہیں ذوف میں آ گئے. اللہ نے 3 قسم کی کیٹیگریز بنائی تھی. بیٹے لائیں گے عورتیں لائیں گے انفسنا لائیں گے. نبی وہاں سے عالم ذوف میں پلٹے. ایک ایک بیوی کے حجرے کی طرف دیکھا نہ کوئی ایسی نساء نظر آئی جو کاذبوں کے خلاف جا سکے نہ کسی کے پاس بیٹا نظر آیا. نبی سیدھا در زہرا پہ آیا زہرا مجھے ذوف ہو رہا ہے. اللہ 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 جزاک جزاک اللہ مولا آپ کو سلام. جزاک اللہ صلی محمد وعجل. جزاک اللہ جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. حضور جس خدا نے بیٹے واپس لیے تھے اسی نے دعویٰ کروا دیا. توجہ ہے جی. تو پھر مسئلہ تو خراب ہونا تھا. پیغمبر سیدھا در زہرا پہ آ گئے. اچھا دیکھیے بات میں وسعت ہی بڑی تھی کیونکہ اللہ نے جھوٹوں کے خلاف لشکر ترتیب دلوا رہا. میں منع میں سرا قلب تینوں کی وضاحت کر رہا. توجہ ہے جی. ہاں بیٹے آئیں گے نساء آئیں گی اور یہ دیکھیں بناتنا بھی نہیں کہا نساء. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. پروردگار نے قرآن میں کہا ہے نبی کی نساء. توجہ ہے جی. یہاں بناتنا نہیں کہا نساءنا اپنی عورتیں 9 دروازے. توجہ فرما رہے ہیں جی. کمال یہ دیکھیے رسول خدا نے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ. ہر لیڈر نہ دیکھیں جو لیڈر ہوتے ہیں نا ان کو بڑی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. جو قوم کو چلا رہے ہوں نا انہیں بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی ہر معاملے میں کوٹا سسٹم بن جاتا ہے. ہاں جی تاکہ کوئی طبقہ خود کو محروم تصور نہ کرے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی. کوٹا سسٹم بنا دیا جاتا ہے نا چلو ان میں سے بھی کچھ ہو جائے ان میں سے بھی کچھ ہو جائے ان میں سے بھی کچھ ہو جائے. یا رسول اللہ کتنی ہی سہولت تھی یہاں. امت نے آپ کے ارد گرد 3 طبقے پائے ہیں. توجہ ہے جی. جن کی امت احترام کی قائل ہے. آپ کے ارد گرد 3 قسم کے طبقے ہیں. امہات بھی ہیں اصحاب بھی ہیں آل رسول بھی ہیں. اللہ نے بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 کیٹیگریز بنا دی. بیٹے بھی لے جاؤ نساء بھی لے جاؤ اور انفسنا بھی لے جاؤ. اور آپ نے بچپن سے یہ مطالب سن رکھے ہیں. میں تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے.
ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ اور میں اس انسان کو جاہل سمجھتا ہوں کہ جو انہیں فضائل سناتے ہوئے سمجھے کہ میں انہیں کچھ سنانے جا رہا ہوں جو شکم مادر سے علی کا ذکر سننے گیا ہوں۔ توجہ ہے؟ نہ میں علم میں آپ سے زیادہ ہوں، نہ فہم میں، نہ معرفت میں۔ مجھے کروڑہ یقین ہے یہاں صاحبان معرفت، صاحبان علم بیٹھے ہیں، بس یہ اللہ نے عزت دے دی ہے کہ آپ کے سامنے بٹھا دیا۔ مگر حضور اس بات پر غور کیجئے گا، یا رسول اللہ، اچھا لیڈر ہمیشہ کوشش کرتا ہے جتنے طبقے اس کے ارد گرد ہونا سارے راضی ہو جائے، اور اس سے زیادہ گولڈن چانس کوئی نہیں تھا۔ توجہ ہے جی، کیونکہ اللہ نے بھی پوری وسعت دے دی تھی۔ حبیب خدا نہ ایک لے کے جا، نہ دو لے کے جا، جتنے بیٹے چاہے لے جا، جتنی عورتیں چاہے لے جا، جتنے نفوس چاہے لے جا۔ اور یہاں تو ہر کوئی چلنے کو تیار ہو جاتا، یہاں کون سا لڑنا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، کوئی کسی قسم کی زحمت ہی نہیں ہے، بس جانا ہی ہے نا حضور، جو کرنا ہے سرکار مصطفیٰ نے کرنا ہے یا خدا نے کرنا ہے۔ توجہ فرما رہے جی، کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی زحمت کا پہلو ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا باقی ہوتا تھا اپنی کھیتیاں چھوڑ کے جانی ہوتی تھیں، ہتھیار اٹھا کے لے کے جانے ہوتے، مسائل تھے، تو ادھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ادھر تو فقط، اور جانا بھی کون سا کوئی بہت دور تھا، یہ مدینہ سے باہر نکل آنا تھا، بات ختم، تھوڑی دیر میں احترام اور عزت کی سندیں ملتی، واپس۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، مگر پیغمبر نے عجب کام کیا، پیغمبر نے یہاں سے ذوف لیا، وہاں سے در زہرا لیا۔ توجہ ہے جی، 3 کیٹیگریز تھیں، آپ نے تینوں کیٹیگریز ایک ہی دروازے سے لے لی۔ توجہ ہے جی، ابنانا بھی لے لی ہے، نسانا بھی لے لی، انفسنا بھی لے لی۔ میں کہتا ہوں سرکار یہ تو بڑا گولڈن چانس تھا، کچھ اس دروازے سے ہو جاتا، کچھ اس دروازے سے ہو جاتا، کچھ اس دروازے سے ہو جاتا، مگر پیغمبر جانتے تھے امت نے قرآن کے ساتھ عطرتی نہیں سنتی لگانا ہے، نبی اپنی سنت بنانا چاہتے تھے۔ تا صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں یاد رکھو، جب میری ہر قسم کی مشکل کشائی فقط ایک دروازے سے ہو جاتی ہے، تم در در پہ کیوں خوار ہو جاؤ؟ اللہ 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 جزاک جزاک اللہ صلی محمد جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ تو حضور معاملہ یہ ہے، اسی لیے دیکھیں میں نے کچھ سوال قائم کی تھے ذوف سے پہلے، اب دیکھیں اب سمجھ میں آتے ہیں، اب دیکھیے اب پڑھیں گے حدیث قصہ، اور اگر ذہن میں یہ باتیں لائیں گے دیکھیں کیسی چاشنی آئے گی خدا کی۔ جب انی اجدو فی بدنی ذوف ذہن میں آئے تو فوراً ذہن میں لے آئیے گا مسئلہ کیا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کیونکہ جو سیدہ نے کیا وہ بھی تعجب خیز تھا، بی بی نے کیا کیا؟ آ کر بیٹھے ہیں، نہ دوا لے کر گئیں۔ توجہ ہے جی، کوئی ہو بزرگ بتا رہے ہیں مجھے ذوف ہے، بلائیے نا سیدہ طبیب کو، طبیب نہیں لانا تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی ٹوٹکے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی دوا ہوتی ہے، لے جا کر دیجئے، کوئی نہ کوئی دوا گئی۔ اور پھر اہم بات، بچوں کو ہمیشہ دور کیا جاتا ہے، سیدہ نے سب سے پہلے بچوں کو بھیجا ہے۔ پوچھیں سیدہ بچوں کو کیوں بھیج رہی ہیں؟ بی بی بتائیں گی، ایک طرف پوچھتے ہو دوا نہیں دے رہے، توجہ ہے یہ دوا بن کے حسن و حسین آئے تھے۔ کیونکہ سمجھیے گا، لے میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، دیکھیں مجھے نئی بات کرنے کا کوئی شوق نہیں، مجھے قطعاً خطابت میں بڑا شوق ہوتا ہے نئی باتیں کرنے کا، مجھے ایک لمحے کے لیے نہیں، خدا بچائے ایسی نئی باتوں سے جو 1400 سال کی ساری باتوں کو غلط ثابت کر دیں۔ تو جو فرما رہے ہیں جی، مجھے کوئی نئی بات کرنے کا شوق نہیں، مگر بات اگر پہلی دفعہ چاشنی آئے تو لطف لیجئے گا، اور اللہ نے اسی طالب علم کے فہم میں عطا کیا، لطف آ جائے گا۔ یہ مباہلہ فتح کیسے ہوا؟
پچھلے حصے میں اتنی بحث ہو رہی تھی، میں آپ کو نہ کسی شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، نہ کسی اپنے سواد اعظم کے دوست کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میں نے تو جتنا پڑھ رکھا اتنا بتا دیتا ہوں، میں تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہی دے دیتا ہوں آپ کو۔ توجہ ہے جی، میں نے کبھی کورس کی کتاب میں پڑھا تھا، اب تو پتہ نہیں، سنا ہے کہ یہ واقعات ویسے ہی موجود ہی نہیں ہیں ماشاءاللہ، وہ نکاح محمد کے واقعات میں نے کہیں پڑھا تھا، یہ موبائلے کا موجود ہے الحمدللہ، چلیں تصدیق ہو گئی، یہ تو بڑا ہی اچھا ہو گیا۔ اب ذرا دوبارہ پڑھیں گے نا اور بچے اس طرح پڑھیں گے تو انہیں لطف ہی بہت آئے گا۔ جیسے ہی وہ سامنے آئے نا، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے، حارث نے جو ان کا سربراہ تھا اس نے کیا کہا اپنے ساتھ والوں کو، اگر لشکر لے کر آ گیا، اگر صحابی لے کر آیا، ساتھی لے کر آیا تو ڈٹ کے مباہلہ کرنا۔ توجہ ہے جی، اگر خانوادہ لے کر آ گیا خبردار نہ کرنا۔ توجہ ہے جی، کیونکہ جھوٹے کی نفسیات ہوتی ہے، چونکہ اسے پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، وہ خاندان کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ توجہ ہے جی، اس بات کو سمجھیے گا، وہ ہمیشہ ساتھیوں کا روب ڈالتا۔ اس نے کہا اگر یہ روب ڈالے تو خدائی ہستی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، مگر کمال کہاں ہوا؟ خدا کی قسم لطف آ جائے اگر میں بات پہنچا پایا۔ کمال یہ ہوا حضور کہ جیسے ہی اس نے سامنے سے آتے دیکھے نا، اس نے ساتھ والوں کو کہا اے قوم نصارہ، میں ایسے، تصدیق کیجئے اگر آپ نے سن رکھا ہے، اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ جنہوں نے مباہلہ پڑھ رکھا ہے، جنہوں نے سن رکھا ہے، آخری جو دوستان کھڑے ہیں جہاں تک کم از کم مجھے نظر آ رہے ہیں، جب میں بات کھولوں سب میرا ساتھ دیجئے تاکہ تائید ہو سکے، بات پہنچ رہی ہے۔ اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، لفظ چہرہ موجود ہے روایت میں۔ اگر یہ اشارہ کریں نا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ، ایسا ہی ہے نا، تصدیق کرتے ہیں نا جی، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا، یہی الفاظ آپ نے حارث کے سن رکھے، کورس کی کتاب میں موجود ہیں۔ اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ کم از کم ایک بات، پوری توجہ آخری دوست، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، مباہلے کے دن بحث نہیں ہوئی، مباہلے کے دن قرآن کی آیتیں نہیں اترتی رہیں، مباہلے کے دن حدیثیں نہیں خلق ہوئیں، مباہلے میں کوئی کراس ٹاک نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اشارہ کرے پہاڑ جگہ چھوڑ دیں، بس مباہلہ ختم ہو گئے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں یہ واحد عید ہے، عید مباہلہ، جو ایسے واقعے کی منائی جاتی ہے جو سرے سے ہوا ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، عید غدیر میں تو کچھ ہوا نا، عید بکر میں کچھ ہوا نا، حضور یہ تو ایسے واقعے کی عید ہے جس میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ عید ہے عید مباہلہ، ایمان سے بتاؤ مباہلہ ہوا تو پھر عید کس بات کی مناتے ہیں؟ تو خوشیاں کس بات کی ہیں؟ کیونکہ حضور سارا کچھ قدرت کا پلانڈ تھا، نصارہ تو بس استعمال ہو گئے، فقط چند کردار دکھانے تھے ذات توحید نے۔ توجہ ہے جی، اور جیسے ہی وہ سامنے آئے اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے مباہلہ کی فتح چند چہروں کی وجہ سے ہوئی۔ توجہ ہے جی، ایک بات تو حتمی ہے کہ مباہلہ فتح ہوا بحث سے نہیں، چند چہروں سے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے گا چہرہ کس کا؟ یہ واحد لشکر تھا۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے بچپن میں کہ جو آیت کی ترتیب تھی وہی آل محمد کے چلنے کی ترتیب تھی۔ ابنانا، نسانا، انفسنا، یہ واحد لشکر تھا اسلام کا جو میدان میں اترا، مگر علی پیچھے ہیں۔ اب خدا کی قسم یہاں لطف آ جائے گا، مجھے آخری دوست تک توجہ چاہیے ہے۔ حضور علی تو پیچھے تھے، تو علی کا تو چہرہ اس نے تو دور سے آتے دیکھ کے کہہ دیا علی پیچھے تھے۔ سیدہ کا چہرہ کیا آپ گواہی دیں گے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں سیدہ کا چہرہ دیکھا؟
نہیں عصمت کے پہرے تھے، آگے سے رسالت کا پردہ، پیچھے سے امامت کا پردہ، تو پھر سیدہ کا بھی چہرہ نہ ہوا، کس کا چہرہ؟ یقیناً رسول کا۔ تو یہ پچھلے 3 دن کس سے بحث کر رہے تھے؟ دوست بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے؟ فقط 2 چہرے تھے جنہوں نے مباہلہ شروع ہونے سے پہلے تمام کر دیا، یا حسن کا چہرہ تھا یا حسین۔ اللہ 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 یا جزاک اللہم صلی علی محمد۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ یا 2 ہی چہرے تھے حضور جنہوں نے مباہلہ شروع ہونے سے پہلے تمام کر دیا، نہیں تو رسول کا چہرہ تو وہ 3 دن سے دیکھ رہے تھے، اور وہ گواہی دے رہے ہیں، میں چہرے دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ حسن و حسین یہ 2 وہ وجود ہیں جنہیں گواہی دینے کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ اگر ان کا چہرہ سامنے آ جائے تو کافروں پہ رسالت ثابت ہوتی ہے۔ مجھے کیا جملہ دہرانے کی ضرورت ہے؟ ان کے چہرے سامنے آ جائیں تو کافروں پہ رسالت ثابت ہوتی ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا، میں کسے کافر سمجھوں، کسے مسلمان سمجھوں؟ جن کا چہرہ دیکھ کر عالمین پہ رسالت ثابت ہو جائے، ان کی گواہی دیکھ کر ماں کا باغ ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ یا جزاک جزاک صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اسی لیے سیدہ نے سب سے پہلے دوا کے طور پہ، ضعف کے علاج کے طور پہ حسنین بھیج دی۔ توجہ ہے جی؟ حسنین کا آنا ہی مباہلے کو تمام کر گیا، اور یہ سنت بن گئی، جھوٹا کبھی خانوادہ لے کر میدان میں نہیں آتا۔ توجہ ہے جی؟ رسول نے صرف اپنا مسئلہ حل نہیں کرنا تھا، 28 رجب سن 60 ہجری بھی ثابت کرنی تھی۔ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے جب خانوادہ لے کر کوئی میدان میں آ جائے، یہی اس کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے رسول نے تینوں کیٹیگریز میں سے اس کیٹیگری سے جو سلوک کیا ابناءنا کی، وہ باقیوں کے ساتھ نہیں کیا۔ جبکہ آپ نے سنا علماء نے لکھا ہے یہ تینوں ابناءنا جمع کا صیغہ ہے، نساءنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، انفسنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، مگر پیغمبر نے کیا کیا؟ 3 کیٹیگریز تھیں، آپ نے ہر 2 کیٹیگری میں ایک فرد کو لیا۔ واحد کیٹیگری ابناءنا کی تھی، 2 لے گئے۔ توجہ ہے جی؟ یا رسول اللہ آپ نے خود ہی 2 لے جا کر بتا دیا کہ گنجائش تھی۔ نہیں تھک تو نہیں گئے ہیں حضور؟ یا تو تینوں کیٹیگریز میں ایک چلا جاتا تو ہم تو جی کر لیتے کہ اصلاً چاہے جمع کا صیغہ تھا مگر احتراماً جمع کا صیغہ آیا تھا۔ توجہ ہے جی؟ ہاں احتراماً جمع کا صیغہ ہے۔ اب واللہ خیر الرازقین، علماء کیا لکھتے ہیں؟ کیا بہت سارے رازق؟ اللہ رازق ہے۔ کیوں؟ احتراماً بات ہو رہی ہے۔ توجہ ہے جی؟ ہم یہاں پر بھی توجیہ کر دیتے، ایک گیا ہے نا، ہم کہتے جمع کا صیغہ اس لیے آیا ہے احتراماً جمع آیا کیونکہ شخصیات بڑی عظیم تھی۔ پر آپ نے تو خود ہی مسئلہ خراب کر دیا حضور، آپ ایک کیٹیگری میں 2 لے کے چلے گئے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ آپ نے خود ایک کیٹیگری میں 2 لے جا کر بتائے ہیں کہ دوسری کیٹیگریز میں 1 سے زیادہ ممکن تھا۔ یا رسول اللہ یا تو یہاں بھی 1 لے کر جائیں یا وہاں بھی 2 لے جائیں، تو یقیناً رسول بھی ہو سکتا ہے پلٹ کے کہہ دیں تم مجھے کسی اور کیٹیگری میں 2 ایک جیسے دکھا دو میں لے جاؤں۔ توجہ فرما رہے ہیں
یہ واحد کیٹیگری تھی جس میں دو بالکل ایک جیسے تھے، انہوں نے ہی مباہلہ تمام کر دیا۔ لہٰذا آ گئے زوف لے کر کہاں پر؟ در سیدہ پہ، کہ در سیدہ پہ آ کے آؤ جانا ہے، کس کے خلاف جانا ہے، کرنا کیا ہے وہاں جا کے؟ فَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ایسے ہی ہے نا جی، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ نَبْتَهِلْ، علماء تفسیر نے لکھا ہے ایسی بد دعا جو بڑی شدت سے مانگی جائے۔ نبتہل ایک ایسی بد دعا جسے بڑی شدت قلب سے اللہ سے مانگ لیا جائے، اور وہ بھی بد دعا کرنی ہے، بد دعا۔ اور کس پہ لعنت کرنی ہے؟ جھوٹوں پہ، کاذبین، تعریف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ جو کاذبوں کے خلاف جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ صادقین، توجہ فرما رہے ہیں جی، جو صادقین کے سامنے آئیں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ کاذبین۔ ایسے ہی ہے نا حضور، اگر جو کاذب کے خلاف جائے گا وہ صادق ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، اللہ نے کاذبین کے خلاف جنہیں لے جانا ہے ان کا تو صدق ثابت ہو گیا، اس میں تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آیہ تطہیر کو اس میں ہے عصمت پنہا، ہے کہ نہیں جی؟ آیہ تطہیر اعلان عصمت ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ حضور مجھے ایمان سے بتا، جس کو مباہلے میں جانا تھا اور کچھ نہ ہوتا، اس کا جانا اسے صادقین میں شامل کر دیتا۔ حضور خدا را ذرا سمجھیے گا بات کو، توجہ فرما رہے جی، جو بھی مباہلے میں جاتا وہ صادقین میں آ جاتا۔ نبی سوائے آل محمد کے کسی کو لے کر نہیں گئے، نبی ایک زوجہ نہیں لے کر گئے، ایک صحابی نہ لے کر گئے، اگر لے جاتے تو کیا ہو جاتے؟ وہ از روح قرآن صادقین ہو جاتے۔ تطہیر کی آیت کسی پہ فٹ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا، جو از روح قرآن صادقین میں شامل نہیں ہوتے وہ از روح قرآن معصومین میں کیسے شامل ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اب حضور چونکہ رسالت کا انکار ہو گیا تھا، رسالت مصطفیٰ کا، اللہ نے یہ مباہلہ کے ذریعے کیا کیا؟ دو عیدیں دی ہیں آپ کو، ایک عید غدیر، ایک عید مباہلہ۔ الفاظ بدل کے عرض کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آئے، لطف لیجئے گا۔ یہ اللہ کی جانب سے اسلام کی آفیشل محفل تولا و تبرہ ہے۔ جنہیں بات سمجھنا ہے توجہ فرما رہے ہیں، غدیر ہے اللہ کی سجائی ہوئی محفل تولا، توجہ ہے جی، اور مباہلہ ہے اللہ کی سجائی ہوئی محفل تبرہ۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ آفیشل اسلام کی محفل تولا و تبرہ، انہی سے خدا نے ڈسپلن بتانا ہے کہ جب تولا کیا جائے تو کس شان سے کیا جائے، اور جب تبرہ کیا جائے تو کس شان سے کیا جائے۔ توجہ ہے جی، الفاظ سے ضد نہیں ہونی چاہیے، الفاظ سے چڑ نہیں ہونی چاہیے، الفاظ سے خوف نہیں کھانا چاہیے، ان کے اصل مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے آل محمد کے ذریعے ہی، کیونکہ دونوں جگہ اللہ نے آل محمد کو رکھا۔ میں جوانوں سے توجہ چاہوں گا، بڑا لطف آئے گا اگر بات پہنچ سکی تو، اور آج کے دن سمجھنا بڑا لازم ہے۔ ایک ہے محفل تولا اسلام، ایک ہے محفل تبرہ اسلام۔ توجہ ہے جی، خدا سنت قرار دے رہا ہے کہ دونوں میں فرق کیا رہے گا، دونوں کا مزاج کیا ہونا چاہیے، دونوں کے مزاج میں یہ فرق ہونا چاہیے۔ جب تولا برپا ہو تو جو نہ بھی سننا چاہے اسے بلا بلا کے سنا دو۔ توجہ ہے جان محترم، کسی کو پیچھے سے بلا لو، کسی کو آگے سے بلا لو، مگر کمال یہ دیکھیں جب تولا کی محفل برپا ہوئی، ایک نہیں دو نہیں، مجمع 1.25 لاکھ۔ توجہ ہے جی، مگر وہ 1.25 لاکھ کا مجمع
آخر روب ڈالنے کے لیے اہل نجران میں مدینے میں بھی جمع ہو سکتا تھا. توجہ ہے جی؟ کوئی اتنا زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے مباہلے کا اور حجۃ الوداع کا. یہ بالکل پاس پاس کا 9 اور 10. کیا فرق ہے حضور؟ 9 ہجری کا مباہلہ، 10 ہجری کا حج. اگر 10 ہجری میں 1.25 لاکھ تھے تو پھر یقیناً 9 ہجری میں بھی لاکھ تو ہوں گے. تو کیا ہی بہترین موقع تھا. ذرا زمانے کو مصطفیٰ بتاتے کہ تم نے جس دین کو غربت میں دیکھا تھا، جس دین میں تم نے مہاجر دیکھے تھے، رات کے اندھیروں میں ہم نے شہر ترک کیے تھے، آؤ ذرا اس کو طاقت میں دیکھ لو. توجہ ہے جی؟ مگر یہاں تو مصطفیٰ نے سلوک ہی بدل دیا. کہا اب ہر کوئی نہیں آئے گا، وہ کرے جو خود نہ کھوٹ زدہ ہو. توجہ ہے زن محترم؟ ہاں، اگر دل میں خود کھوٹ ہے، کردار میں نجاست ہے، تو پھر نجس پہ تنقید کیسی؟ توجہ ہے جی؟ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. پھر زبان تنقید کر رہی ہوگی، کردار تصدیق کر رہا ہوگا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ دیکھیں آج ہے 14 اگست ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ میں آ رہا تھا، میں نے راستے میں دیکھا کہ جوانوں نے موٹر سائیکلوں پہ جھنڈے پکڑ رکھے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اتنی محنت ہی پڑھائی پہ کر لیں تو ملک کے لیے واقعی کچھ کر لیں. مگر کمال ہے ہر چوراہے پہ آپ کو جوان نظر آئے، ہر کسی نے جھنڈا پکڑا ہوا، لہرا رہا. کیا کسی کو روکا جا رہا ہے؟ کسی کو منع کیا جا رہا ہے؟ کسی پہ تنقید ہو رہی ہے؟ نہیں تنقید ہو رہی، نہیں روکا جا رہا. کیوں؟ اس کی حب الوطنی ہے، اس کا اظہار محبت ہے، وہ وطن سے محبت کرتا ہے، لہٰذا جتنا مرضی پرچم لہرا رہا. کوئی باہر سڑکوں پر، ابھی آپ جا کر دیکھ لیں، میری بات کی تصدیق ہو جائے گی، بلکہ پولیس والوں نے اپنی گاڑیوں پہ پرچم سجا رکھے، ہر کوئی لہراتا رہے، خیر ہے. مگر اگر یہ سب جوان کہیں چونکہ حب الوطنی ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑا دو، ہم ذرا بارڈر پہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تو کیا ان میں سب کے ہاتھوں میں ہتھیار دیا جائے گا؟ کیوں؟ اب حب الوطنی کا کیا ہوا؟ بھائی حب الوطنی تھی، پرچم لہرا رہا تھا، کوئی نہیں روک رہا. جب ہتھیار ہاتھ میں دے رہے ہیں، وہ بھی تو جذبہ ہے، دشمن کے خلاف ہے، حب وطن ہے، دیجئے نا. نہیں، یہاں منع کر دیا جائے گا، کہا جائے گا نہیں صاحب ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ پرچم لہراتے رہیں، نقصان کوئی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مگر اب آپ پکڑ رہے ہیں ہاتھ میں ہتھیار. اس کا مسئلہ ہے یہ 2 دھاری تلوار ہے. اگر بغیر تربیت کے تھام لیا تو کہیں اپنوں پہ نہ چل جائے. میں اور کتنا درس کو آسان کروں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب بات سمجھ میں آ رہے ہیں حضور؟ جب خوشیاں منانی ہونا، جب جشن منانے ہوں، پھر تربیت کا بھی اتنا مسئلہ نہیں رہتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مگر حضور جب معاملہ برعکس ہو جائے نا تو تربیت بڑی لازمی ہے. تولا کرنا ہے، ہر کسی کو حق ہے، جہاں کھڑا ہو وہیں منہ کھول دے. توجہ ہے جی؟ چوراہا دیکھے اور نعرہ لگا دے، کسی کا دروازہ دیکھے چاہے اوپر کچھ لکھا ہو، نظر اللہ نیاز حسین کی صدا لگا دے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جہاں ہو جدھر ہو تولا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یاد رکھیں جب محفل تبرہ کی بات آئے گی، اب یہاں تربیت چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ اس کے لیے کردار میں تربیت چاہیے تاکہ پتہ ہو یہ تلوار کہاں چلنی ہے، کہاں نہیں چلنی. تربیت اگر نہ ہوئی تو نقصان کیا ہوگا؟ یوں ہی ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں فائر ہو جائے گا. توجہ ہے زن محترم؟ آج یہی ہو رہا ہے. توجہ ہے جی؟ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ درسی بات بری تو نہیں لگتی ہے؟ یہ آل محمد کا پیغام ہے. میری مجبوری ہے، مجھے بانیوں کو نہیں، میں نے نکلسن روڈ پہ بیٹھ کے بھی عرض کیا، مجھے بانیوں کو نہیں، مجھے باہر المولا کو تو ضرور منہ دکھانا.
توجہ ہے جی؟ لہٰذا میں تو باز نہیں آؤں گا حضور، میں 1970 اور 80 کا خطیب نہیں ہوں، 2021 کا خطیب ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا جوان برباد ہو رہے ہیں، ہم خطابت ہی چمکاتے رہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ اب یہ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ الفاظ کی گولیاں مل گئی ہیں اور بس منہ کی بندوق میں بھر کے اپنوں پہ ہی فائر چلائے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اب ہے تربیت کی ضرورت، مگر جوان اس بات کو سمجھیں، تربیت ہوگی کیسے؟ پڑھنا ہم نے نہیں، مجلس میں بیٹھنا ہم نے نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ تو اب صحیفے تو اترنے نہیں ہیں، اب وحی تو آنی نہیں ہے۔ کیسے تربیت ہوگی؟ خدا را جذبات کو پیچھے لے کر جائیں، علم کو اوپر لے کر۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مباہلے سے یہی پیغام دیا ہے خدا نے کہ دیکھو عقیدے پہ بات ہوگی مگر اخلاق بلند ہونا چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ جب کردار میں یزیدیت کی رمق نہ ہو، پھر یزید کو لعنت بھیجنے کا لطف ہی اور آتا۔ توجہ ہے زن محترم؟ ایک حرام خور، شراب خور، نجس کے اللہ اللہ یا رسول مردہ مردہ بے شمار جزاک ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ میں نے فضائل ختم نہیں کیے، ابھی تو مجھے معراج پہ لے کے جانا ہے فضائل۔ توجہ ہے جی؟ یہ تو بیچ میں پیغام آل محمد تھا، میں نے کہا پہنچا دوں۔ لہٰذا حضور خدا را اور خصوصاً یہ جو سیل فون واریئرز ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے، خدا را میسیجز کرتے ہوئے، فارورڈ چیزیں کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں حضور، خدا کا واسطہ ہے۔ تولا جتنی مرضی پوسٹیں لگائیں، جو مرضی کریں، مگر جب اس کے برعکس کرنا ہو تو تربیت اور احتیاط کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ آپ کی پوسٹ بتا دے کہ آپ تربیتی یافتہ انسان ہیں۔ آپ کے دیکھیں ہوتا یہ نا، انسان منہ پہ احتیاط کرتا ہے، کومنٹس میں کھل کے بولتا ہے، پتہ ہے اگلے کا ہاتھ ہم تک پہنچنا نہیں اور سیل فون میں سے گولی تو نکلنی نہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیں، آپ کا ایک لکھا ہوا لفظ نہ آپ کی نہیں پورے گھرانے کی تربیت کا معیار بتا دیتا ہے۔ اور میں یہ پہلے پیغام دے کے جا چکا ہوں، بدتمیزی سے آل محمد کو منوایا نہیں جا سکتا۔ توجہ ہے جی؟ علی کی ولایت صرف شائستگی اور محبت سے ہی دینے والی چیز ہے، باقی سامنے والے کا مقدر ہے، لینی ہے لے، نہیں لینی نہ لے، وہ جانے، اس کی قسمت جانے۔ ہمارا کام مولائیت ہے، مولا بننا نہیں ہے۔ توجہ ہے جانے محبت؟ خدا را جزاک وہی چل رہی ہے، جزاک توجہ فرما رہے ہیں حضرات۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں، ایک دوسرے یہ جملہ، باقی تقریر بھول جائے، اس ایک کو جا کرنا چاہے اپنے سٹیٹس پہ لگا لیں، مگر ذہن میں رکھیے گا ہمیں آپس میں مولائی بن کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے حق میں مولا نہیں بننا۔ توجہ ہے جی؟ مولا جانے، اس کا مولا ہی جانے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہمارا آپس میں رویہ مولائیت کی سطح پر رہنا چاہیے۔ حضور کمال ہو گیا، اگر ذہن ساتھ ہوں تو اب یہاں سے اٹھ کے ذرا لطف نہ لے لیں آل محمد کے فضائل۔ صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے بات کو ختم کرنے سے پہلے، مگر لطف آ جائے۔ کمال دیکھیں کیا کیا پروردگار نے، کمال ہے، اتنی دیر بحث ہوتی رہی، قرآن اترتا رہا، مگر اگلوں نے قرآن نہیں مانا۔ ٹھیک ہے جی؟ پہلے مصطفیٰ نے کہا مانو میں اللہ کا رسول ہوں، خط لکھ کے بلایا ہے، وہ خط لکھ کے آئے، خود سے نہیں آئے، مصطفیٰ نے بلایا، انہوں نے آ کے مصطفیٰ کو نہیں مانا تو اللہ نے قرآن بھیج دیا۔ قرآن نہیں مانا، جہاں کل کی مجلس تمام ہوئی تھی، اللہ نے سرور قلب پیغمبر کے لیے فرمایا مصطفیٰ مطمئن ہو جا، تیرے لیے میرے پاس صرف قرآن نہیں ہے، اگر قرآن نہ اثر کرے گا تو پھر ابنا نہ آئیں گے، نساء نہ آئیں گی، انفس نہ آئیں گے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اگر تیری نہ مانی تو قرآن آئے گا،
اگر قرآن کی نہ مانی حسنین آئیں گے، اگر قرآن کی نہ مانی تو پنجتن آئیں گے۔ تو اب پروردگار معیار بتا گیا، مباہلے کو تمام کرتے ہوئے اللہ نے دنیا کو بتا دیا ہے میرے الہی معیار کیا ہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ کو نہ مانی جائے تو میں قرآن دیتا ہوں، اگر قرآن کی نہ مانی جائے میں آل دیتا ہوں، مگر اگر آل جھٹلائی جائے میں فقط لعنت دیتا ہوں۔ اللہ اللہ جزاک 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 اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت توجہ فرما رہے ہیں۔ جملہ ذہنوں میں رکھیے گا، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، یہی معیار پروردگار ہے۔ اگر مصطفیٰ کا انکار ہوگا تو قرآن آئے گا، قرآن کے انکار پہ آل آئے گی، اور آل کا اگر انکار ہو گیا تو فقط لعنت ہی آئے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، مگر دیکھیں ایک دم لعنت نہیں آئی۔ توجہ ہے جی، کب انکار مصطفیٰ ہوا، کب معاملہ لعنت تک پہنچا؟ بیچ میں قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ توجہ ہے جی، اس کا مطلب ہے اگر ہماری بات کا انکار ہو جائے تو اگلے ہی لمحے لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ جب اللہ نے بیچ میں قرآن اور آل رکھا ہے، ہم کیوں سکپ کر جاتے ہیں؟ توجہ ہے جی، کہیں سوشل میڈیا پہ گفتگو میں بیٹھے ہوئے آپ کی بات کا انکار ہو کہ ایک دم او جی لعنت ہے، کمال کرنا ہے تو آیت پڑھیں نا۔ بات پوچھ رہی ہے لاہور والا، توجہ ہے جی، کمال ہی کرنا نا، آپ نے منوانا نا علی کو، آیت پڑھیں۔ اگر اگلے کو آیت سمجھ میں نہ آئے، جب قرآن کا انکار ہوگا تو کیا ہوگا؟ پنجتن آئیں گے، سنائیں نا نہج البلاغہ۔ توجہ ہے جی، نہ قرآن کھولا، نہ کبھی نہج البلاغہ دیکھی، فیس بک پڑھی، انکار ہوا، لعنت بھیج دی۔ توجہ ہے جی، جوانوں باتیں پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی؟ خدا کرے یہ پیغام پہنچا۔ خدا کی قسم، آج کی تاریخ میں جو خطیب آپ کو یہ احساس دلا رہا ہے نا، عقیدہ عقیدہ عقیدہ، دوسروں کے ساتھ، اپنوں میں نہیں، اپنوں میں اخلاق اخلاق اخلاق۔ توجہ ہے جی، جس دین کے ماننے والے ہو 40 سال اس کی بنیاد میں اخلاق ہے، 23 سال مصطفیٰ نے عقیدہ دیا۔ توجہ ہے جی، لہٰذا اگر بنیاد میں اخلاق نہیں ہے نا تو پھر عمارت جتنی بھی ہے کمزور ہے۔ توجہ ہے جی، اور دیکھیں نہ آپ پر میری بات حجت ہے نہ کسی اور کی، سیرت آل محمد تو حجت ہے۔ جا کر سیرت آل محمد اٹھا لیں، اگر میری باتوں کے برعکس نظر آئے تو حضور پھر میری بات کا انکار کر دیجیے۔ مگر اگر اخلاق 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 اور ایک نہیں 14 میں اخلاق نظر آئے نا تو خدا را اس حقیر کی بات پہ توجہ ضرور کیجیے، اور ہم نہیں احساس کریں گے تو کون کرے گا؟ کم نقصان اٹھایا ہے اس مکتب نے آل محمد کی عقیدت کا، لاکھوں شہداء سے سجا ہوا ہے، لاکھوں قربانیاں ہیں، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں۔ اللہ جانے یہاں کون شہید کے رشتہ دار بیٹھے ہوں گے، کسی کا کوئی کم قربانیاں دی ہیں، اس لیے دی ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ہی شروع ہو جائیں۔ احساس کریے، خدا کا واسطہ ہے، میں دعا کرتا ہوں اس مجمع میں سے امام کے جانثار پیدا ہوں انشاءاللہ، اس میں سے جانثار امام پیدا ہوں، کیونکہ امام کو جانثاروں کی ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے کہ جو ہمارا امام ہے نا یہ حسین وقت کہلاتے ہیں۔ اور ان شبوں میں پتہ کیا ہو رہا تھا اس حسین ابن علی کے ساتھ، کہ ہر تھوڑی دیر بعد نا، یہ 5 محرم 6 محرم، ہر تھوڑی دیر بعد نکارے بجنے لگتے تھے لشکر اشقیاء میں۔ جب وہاں نکارے بجتے تھے نا، علی و بطول کی بیٹیوں کے دل تڑپ اٹھتے تھے۔
جناب ثانی زہرا فضہ سے کہتی تھی دیکھ کے آئیے کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فضہ کسی صحابی کو بھیجتی تھی کہ وہ معاملے کی نگاہ رکھے، وہ صحابی آ کے بتاتا تھا، فضہ اندر آ کر بتاتی تھی بی بی لشکر اشقیاء میں ایک نئے رسالے کا اضافہ ہو گیا، اب فلاں کمانڈر آیا ہے اتنے ہزار سپاہ لے کر، اب فلاں کمانڈر آیا ہے اتنے ہزار پیادے لے کر، اب فلاں کمانڈر، جب بھی نکارے بجتے تھے تکبیر کی صدائیں علی و بطول کی بیٹیوں کے دل تڑپ اٹھتے تھے، پتہ چلتا تھا اب فلاں کمانڈر آیا ہے اتنے سوار لے کر آیا۔ جب بی بی تھک گئی نا یہ سن کے اور مسلسل سن کے، ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس ذرا بھائی حسین سے جا کر میری طرف سے ایک بات پوچھنا، اور پوچھنا بھیا حسین یہ جتنے بھی دوست ہیں کیا دشمن کے ہی ہیں؟ مظلوم آپ کا کوئی دوست نہیں ہے۔ امام کو پیغام ملا، امام روتے ہوئے زینب کے پاس آ گئے، کہا بہن کیا پوچھا ہے؟ میں نے پوچھا ہے یہ جتنی نصرت ہے انہی کی ہے، یہ جتنے حبیب ہیں وہی ہیں، آپ کا کوئی حبیب نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ مظلوم تڑپ اٹھے، کہا میرا بھی ایک حبیب ہے۔ کہا تو بھیا کب بلاؤ گے؟ کیا اس سے بھی برے حالات ہو سکتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں صحیح کہا، فوراً ہی خط اٹھا لیا، فوراً ہی تحریر لکھی، حبیب ہمیں کربلا میں گھیر لیا گیا، حبیب ہمارے خلاف اشقیاء نے اکٹھ کر لیا ہے، ہم کربلا میں، میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں بھی آئیں۔ حضور اللہ جانے، میں مختصر کروں وقت تمام ہو رہا، گیا ہے مولا کا نمائندہ، جب پہنچا نا کوفہ ہر طرف سے خطرے میں، ہر طرف سے چاروں طرف سے کوفے کے اوپر ناکے اور پہرے بٹھائے گئے ہیں، رات کی تاریکی میں بڑی مشکل سے پہنچا ہے وہ کوفہ حبیب کے گھر، دق الباب کیا، حبیب نے دروازہ کھولا، اس پرآشوب ماحول میں کون ہو؟ اس نے کہا میں حسین کا نمائندہ۔ حبیب تو وہیں ہی لرز گیا، خیریت ہے نا؟ کہا وہ فرزند زہرا کربلا میں گھیرا گیا، کربلا میں اشقیاء نے گھیر لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حبیب کا رنگ اڑنا شروع ہوا، کہا حبیب یہ تحریر آپ کے لیے بھیجی ہے۔ حبیب نے تحریر دیکھی، ایک مرتبہ ماتھے سے لگائی، چوما، اندر آیا، تحریر کھولی، جیسے جیسے تحریر پڑھ رہے تھے حبیب کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ مزاج شناس زوجہ گھر بیٹھی تھی، اس نے اتنا تو سن لیا حسین کا نمائندہ ہے، ہاتھ میں تحریر تھام کے حبیب سر گرا کے بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے۔ زوجہ نے کہا معاملہ کیا ہے؟ میرے مولا کا نمائندہ آیا ہے۔ کہا ہاں حسین کربلا میں پہنچے ہیں، وہاں پر لشکر اشقیاء نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب ارادہ کیا ہے؟ اب صرف اپنی زوجہ کے ایمان کو دیکھنے کے لیے کہا، حبیب نے صرف زوجہ کا ایمان دیکھنا تھا۔ کہا میں سوچتا ہوں میری نصرت کس کام آئے گی حسین کے، میں ضعیف ہو چکا ہوں، اب تلوار مجھ سے اٹھنی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، تھی تو مومنہ ایک مرتبہ لرز کے کھڑی ہو گئی، کہا حبیب میں نے سنا ہے حسین کی بہنیں بھی ساتھ آئی ہیں۔ یہ کہہ کر مومنہ نے چادر اتاری، حبیب کے قدموں میں پھینک کے کہتی ہے حبیب تو چادر لے کر بیٹھ جا، میں تنہا چلی جاتی ہوں۔ حبیب نے کہا حوصلہ رکھ، حوصلہ رکھ، حضور یہ ماتم کی شبیں ہیں، یہ رونے کی شبیں ہیں، اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرمائے، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ ملے انشاءاللہ۔ عالم یہ ہوا، حبیب نے فوراً غلام کو کہا سواری لے کر فلاں مقام پہ پہنچا، بہت ہی احتیاط کری کہیں ظالموں کو پتہ نہ لگے، میں تجھ سے فلاں پہر میں آ کر مل لوں گا۔ اب حبیب جب نکلنے لگتے ہیں سپاہیوں کا کوئی نہ کوئی رسالہ جا رہا ہوتا، حبیب احتیاط کرتے ہیں، کبھی اس گلی میں چھپتے ہیں، کبھی اس چوراہے پہ چھپتے ہیں، بڑی مشکل سے جو وقت دے رکھا تھا نا حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی، حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی۔ مگر جب حبیب رات کی تاریکی میں بہت ہی احتیاط سے جب نزدیک آئے نا اپنی سواری کے، ایک عجیب جملہ سنا، وہ غلام راہوار کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ حبیب نے کان لگایا، خدا کی قسم بڑا تلخ جملہ ہے، جب اس نے سنا نا دیکھا وہ غلام ذاتا اس سواری کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا اے راہوار اگر میرا مالک نہ آیا نا تو میں نے سنا ہے زہرا کا بیٹا کربلا میں پابند ہو گیا ہے،
اگر مالک نہ آیا نا میں تجھ پہ سوار ہو کے نصرت حسین کے لیے جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا، حبیب نے ماتم کر لیا، کہا ہائے فرزند رسول، حسین اتنا غریب ہو گیا کہ اب غلام ذات حسین کی نصرت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو سوائے آل محمد کے غم کے کوئی، بس میں تمام کروں، وقت ختم ہو گیا، میں تمام کرتا ہوں۔ یہ اس گھوڑا بھگاتا ہوا وہاں پہنچا کربلا کی سرزمین پہ۔ ابھی یہ وارد کربلا نہیں ہوا کہ امام نے فرمایا عباس اٹھو، اکبر تیاری کرو، قاسم آگے بڑھو، میرا حبیب آ رہا، آگے بڑھ کے میرا استقبال کرو۔ وہ نبی زادیاں جو ابھی تک یہ سن رہی تھی، لشکر میں بسر سعد آ گیا ہے، شیس ابن ربیع آ گیا ہے، حرملہ آ گیا ہے، پہلی دفعہ کانوں میں یہ حسین آواز بھی آئی، کوئی حسین کا حبیب آ رہا ہے۔ اللہ جانے کتنا دل شاد ہو گیا علی و بطول کی بیٹیوں کا۔ جیسے ہی حبیب آیا نا، آگے بڑھ کے ہر کسی نے سینے سے لگایا، ہر کسی نے تکبیر کی صدائیں بلند کی۔ ابھی حبیب امام کے قدموں میں سے اٹھا ہی تھا کہ اتنے میں جناب فضا آ گئیں، اور فضا نے آ کے ایک جملہ کہا جس نے حبیب کو جیتے جی مار دیا۔ کہا حبیب، حبیب آپ کو علی کی بیٹی زینب سلام کر۔ اتنا سننا تھا، حبیب کے جسم میں جان نہیں رہی، حبیب کربلا کی مٹی پہ گر گیا۔ حبیب نے کربلا کی ریت لے کے اپنے سر پہ ڈالی، ماتم کر کے کہا ہائے آل محمد کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئی کہ اب غلاموں کو زینب سلام۔ ماتم حسین